كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هل ينظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں، إلا الساعة سوائے قیامت کے، ان تأتیہم یہ کہ وہ آ جائے ان کے پاس، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون جبکہ ان کو اندازہ تک نہ ہو. الاخلاء جگری دوست جو ہوں گے، الاخلاء خلیل کی جمع ہے، الاخلاء بڑے بڑے جگری دوست، یومئذ اس روز، بعضهم لبعض ایک دوسرے کے، عدو دشمن ہوں گے، الا المتقین سوائے متقیوں کے. یا عبادی اے میرے بندو، لا خوف علیکم نہیں ہے کوئی خوف تم پر آج، الیوم آج، ولا انتم تحزنون اور نہ تم کو کوئی افسوس ہونے والا ہے. الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے تھے، بآیاتنا ہماری آیتوں کے ساتھ، وکانوا مسلمین اور ہو گئے تھے فرما بردار. ادخلوا الجنت داخل ہو جاؤ آج جنت میں، انتم تم بھی، وازواجکم اور تمہارے جوڑے بھی، تمہاری بیویاں بھی، تحبرون تمہاری تواضع ہوگی، تمہاری خدمتیں ہوں گی، یطاف علیہم ان پر لے کر پھرا جائے گا، بصحاف تھالوں کے ساتھ، من ذہب سونے کے تھال لے کر پھر رہے ہوں گے، من اکواب اور آب خورے، گلاس سونے کے، وفیہا اور اس کے اندر ہے، ما تشتہیہ الانفس جو نفس خواہش کر لیں، جو نفسوں کو جس بات کی اشتہا ہو جائے، وتلذ الاعین اور آنکھوں کو جس بات سے مزہ آ جائے، وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین اور اس میں ہے جو جو نفسوں کو اشتہا ہو جائے اور جس بات سے آنکھوں کو مزہ آ جائے. وَأَنْتُمْ اور تم فیہا اس کے اندر، خالدون ہمیشہ اب رہنے والے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اور یہ رہی جنت، الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، جس کے تم مستقل مالک بنا دیے گئے ہو، بما کنتم اس وجہ سے جو تھے تم، تعملون عمل کرتے. لکم فیہا تمہارے لیے ہے اس کے اندر، فاکہۃ پھل، کثیرۃ بہت زیادہ، منہا تأکلون اس سے تم کھاتے رہو گے. آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، کل اس سے آگے انشاءاللہ عزیز پڑھیں گے، بلکہ 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں ہم تاکہ 2 دنوں میں ختم ہو جائے. ان المجرمین یقیناً بدکار لوگ، یقیناً مجرم لوگ بدکار، فی عذاب جہنم جہنم کے عذاب میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یفتر عنہم نہیں وقفہ کیا جائے گا ان سے، نہیں کوئی وقفہ کیا جائے گا ان سے یعنی عذاب میں. وہم فیہ اور وہ اس کے اندر ہوں گے، مبلسون مکمل نا امید، مکمل امیدیں ہو چکے ہوں گے. وما ظلمناہم اور ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن کانوا مگر تھے یہ خود ہی، ہم الظالمین یہی ظالم تھے. ونادوا اور وہ پکاریں گے، ونادوا اور وہ پکاریں گے، یا مالکو اے مالک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے مالک. ونادوا یا مالکو وہ پکاریں گے اے جہنم کے داروغے مالک، لیقضی علینا ربک
تیرا رب ہمارا کام ختم ہی کر دے، تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے۔ قال وہ بولے گا انکم یقیناً تم ماکثون رہنے والے ہو، لقد جئناکم یقیناً لائے تھے ہم تمہارے پاس بالحق حق کو، ولکن اکثرکم لیکن تم میں سے اکثر للحق حق کو کارہون ناپسند کرنے والے تھے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، یقیناً ہم حق تو تمہارے پاس لے آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر اس حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ یہاں تک ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اب شروع کی آیت پہ آ جائیے۔ هل ينظرون الا الساعة، جو پیغام تھا وہ تو بھیج دیا گیا، انبیاء کی بعثت ہو گئی، سب سے پہلے تو تمہاری تخلیق ہو گئی، تم دنیا میں آ گئے، آنکھیں کھول لی، کان بھی مل گئے، آنکھیں بھی، عقلیں بھی، ہوش بھی، سمجھ بھی، جوانی بھی، وقت بھی، فرصت بھی، سب کچھ مل گیا۔ اس کے بعد پھر رسالتیں، نبوتیں، شریعتیں وہ بھی آ گئیں، حجت قائم ہونی تھی وہ بھی ہوگی۔ اب کیا باقی ہے بھائی؟ اب کس چیز کا انتظار ہے؟ صرف قیامت کا انتظار ہے۔ اچھا، یہ قیامت جو ہے ایک تو وہ واقعہ ہے بڑا جب پوری اس کائنات نے ٹوٹ پھوٹ جانا ہے، یہ جو ایک وقتی بندوبست ہے، اور پھر ایک مستقل کائنات کی تعمیر سے پہلے اس ساری کائنات کو توڑ پھوڑ دیا جانا ہے اور پھر ایک نیا بندوبست کھڑا کر دیا جانا، اس کا نام ہے قیامت۔ اچھا، ایک دوسرا بھی ہے کہ جو بندہ مر گیا فقط قامت قیامت ہو، جیسے ہی کسی بندے کی آنکھ بند ہوئی اس کی اپنی قیامت تو اسی دن کھڑی ہو گئی، یہ بھی حدیث میں آتا ہے۔ تو اس میں ذکر جو ہے نا وہ جو بڑی قیامت ہے اس کا ہے، یہ چھوٹی قیامت ہے جو ہر بندے کو پیش آتی ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جب آئے گی تو اچانک آئے گی، یکدم آئے گی۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ قیامت آئے گی، دو بندوں نے آپس میں کپڑا کھول کر پھیلا رکھا ہوگا، سودا کرنے کی، بیچنے کی، خریدنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ آدمی نے اپنا لقمہ اٹھایا ہوا ہوگا، منہ میں ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس قدر اچانک قیامت کا جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد ایک ایسا ہول پڑے گا کہ سب کچھ بھول جائے گا۔ تو یہ ہے قیامت۔ وہم لا یشعرون، کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کیسا برا وقت عنقریب اس پورے جہان کے اوپر آنے والا ہے۔ اچھا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اس روز بڑے بڑے جگری دوست ایک دوسرے کے بیری ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ اس کے تحت امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جگری دوست ہوتے ہیں نا، دو گندے آدمی ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے جو ایک بندہ پہلے مر جاتا ہے تو وہ اپنے دوسرے ساتھی پر لعنتیں ڈالتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اس نے مروا دیا، یا اللہ اس کو ایسا برباد کر، ایسا تباہ کر کہ وہ یاد رکھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلسل اس پر بد دعائیں کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی روح، دونوں کی روحوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب ایک دوسرے کو گالیاں دو۔ کہتے ہیں کہ وہ مسلسل ایک دوسرے کو لعنت ملامت، تو نے مروا دیا، کہتے ہیں تو بدماش تھا، تو گندا تھا، آپس میں گالیاں دیتے، اور یہ مسلسل چلے گا۔ دوزخ میں بھی وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے کہ اس کتے نے، اس خبیث نے مجھے ہدایت نہیں لینے دی، مجھے مروا دیا، وہ موقع میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اور اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو دوست، جو یہ ہے دوستیاں جو یہاں پر آپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ دو جو جگری دوست ہوتے ہیں وہ اللہ کے دین پر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مدد دیتے ہیں، ایک دوسرے کو دین کی باتیں یاد دلاتے ہیں، تو مل کر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بندہ پہلے مر جاتا ہے، وہ وہاں پر پہنچا ہوا اپنے بھائی کے لیے دعائیں، یا اللہ اس کو استقامت دے، اس کو نیکی دے، میں جس طریقے سے ایمان پر میری موت ہوئی، یا اللہ میرے بھائی کو بھی ایمان ہی پر موت دینا۔
تو مسلسل اس کے لیے وہاں پر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواستیں کرتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوسرے دوست کو بھی جب موت آ جاتی ہے تو دونوں کی روحوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں اب ایک دوسرے کی تعریف کرو، تو دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ تو بڑے بڑے جگری دوست جو ہیں جب اس وہاں اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے آنکھیں پھیر لیں گے، اور اس وجہ سے فرمایا ہے الا المتقین، دوستی صرف متقیوں کو نصیب ہوگی آخرت میں۔ یہ جی اتنا زیادہ جناب ایک دوسرے کے غم میں بھی شریک، سکھ میں بھی اور دکھ میں بھی، وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ نعمت جو ہے نا کہ دوستی آخر میں چلے، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس جہان کے اندر چلے گی۔ تو اس وجہ سے دیکھ لو بھائی، گالیاں دینی ہیں، آپ نے گالیاں اپنے ان دوستوں کو دینی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں۔ اچھا، اب قیامت آ گئی، وہ سارا واقعہ ہو گیا، اب بولا جا رہا ہے یا عبادی لا خوف، او میرے بندو آج تم کو کوئی خوف نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کی مجھے قسم ہے ان اللہ لن یجمع علی عبد خوفین ولا امنین، اللہ کبھی اپنے کسی بھی بندے پر دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرے گا۔ جو یہاں ڈر گیا اس کو وہاں نہیں ڈرنا، جو یہاں ڈر گیا اس کو وہاں نہیں ڈرنا، اور جو جہاں نہیں ڈرا اس کو وہاں ڈرنا ہے۔ تو بھائی آپ کے پاس آپشن ہے، دیکھ لو یہاں ڈرنا ہے تو کتنا ہو جائے گا، تو آخرت میں انشاءاللہ بے خوفی ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندو آج وہ دن ہے، تمہیں نہیں ڈرنا، ڈریں وہ جو دنیا کے اندر بدماشیاں کرتے رہے، ڈریں وہ جنہوں نے دنیا میں انبیاء کا کوئی مول نہیں لگایا تھا، آسمانی کتابوں کا استقبال نہیں کیا تھا اپنے گھروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے دماغوں میں، اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں آسمانی کتابیں بند پڑی ہوتی تھیں یہ غلافوں کے اندر، اور ان پر گرد پڑ رہی ہوتی تھی، اور ان کی زندگیوں میں آسمانی کتابیں، آسمانی شریعتیں غائب ہوتی تھیں۔ تو یہ ہے بھائیو وہ باتیں جو ہم مسلسل آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ آسمانی کتابیں بولیں تمہاری زندگیوں میں، تمہارے محلوں میں، ان بستیوں کے اندر، ان ایوانوں کے اندر، ان ملکوں کے اندر انشاءاللہ خوف نام کی کوئی چیز پھر آخرت میں سامنے آنے والی نہیں ہے، مزے ہی مزے۔ امن یأتی افمن یلقی، سورۃ حامیم سجدہ میں بڑی خوبصورت آیت ہے، افمن یلقی فی النار خیر، او بھائی وہ اچھا ہے جس کو پکڑ کے دوزخ میں پھینکا جانا ہے، امن یأتی، یا وہ شخص جو آئے گا آمنا بالکل بے خوف یوم القیامہ، قیامت کے روز بے خوف آ رہا ہے، کیوں بھی کس وجہ سے؟ کہتا دنیا میں ڈر لیا تھا، دنیا میں ڈر لیا تھا۔ تو یہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ، کیونکہ آیات بھی آتی ہیں، حدیث بھی آتی ہیں کہ بڑا خوف ہوگا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے یا عباد لا خوف علیکم، میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ڈرے وہ جو نہیں ڈرے تھے، ٹھیک ہے، ڈرے وہ جو نہیں ڈرے تھے، تم تو ڈر لیے تھے، آؤ آج بے خوف ہو کر لا خوف علیکم اليوم، آج کے روز، ولا انتم تحزنون، اور تمہیں کوئی افسوس بھی نہیں ہوا، وہ کام جو ہے نا وہ دینداری کی وجہ سے وہ کام چھوٹ گیا تھا، وہ رشتہ چھوٹ گیا تھا، وہ تعلق ٹوٹ گیا تھا، وہ وہاں پر گھاٹا پڑ گیا تھا، وہاں زیادہ اچھا بنگلہ نہیں بن سکا تھا، وہاں کوٹھی نہیں بن سکی تھی اس وجہ سے کہ وہاں رشوت لینے سے، وہ سب دھولنے والے ہیں، ولا انتم تحزنون، تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کر لی تھی، ہم نے دنیا میں اللہ والا نبی والا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ الذین آمنوا، اب یہ کون ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے یا عباد، میرے بندو، ان کی یہاں پر تعریف بھی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کا تعین کیا گیا ہے۔ کون ہے؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے تھے بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ۔ آیتیں تو پڑھی نہیں تھی، آیتیں تو پڑھی نہیں تھی، یہ کس وجہ سے؟ انشاءاللہ العزیز ہم بیٹھے ہیں آج قرآن کھول کے، فرشتے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر ہماری زندگی یوں ہی گزری نا کہ ہم یوں اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر یوں کتابیں آنکھیں لگا کے اللہ کی آیتوں کو پڑھتے رہے، انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں انشاءاللہ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ البتہ وہ کہ جو آیتیں پڑھی نہیں تھی، ایمان کب لائیں گے؟ ایمان تو تب لائیں گے نا جب اس کو پڑھا جائے، جب ان کو سمجھا جائے، ان کو قبول کیا جائے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو دل سے مانتے تھے، ٹھیک ہے، ان کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، پکا یقین تھا ان کا،
وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اور فرما برداری اختیار کرتے تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے جہاں ایک ہی آیت کے اندر ایمان بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا۔ آیت چھوٹی سی ہے، بہت بڑی آیت ہے، کہ ایک ہی آیت کے اندر الذین آمنوا بآیاتنا، ایمان بھی آ گیا، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ، اسلام بھی آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایمان اور اسلام جب اکٹھے آ جائیں تو اس میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ داخلی طور پر اللہ کے آگے جھکا ہوا، اور اسلام کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کے اندر ظاہری تمام اعمال میں اللہ کے آگے جھکا ہوا۔ تو یہ اندر باہر سے اللہ کے لیے جھکے ہوئے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ سے ڈرے ہوئے تھے، اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں آئے ہوئے تھے۔ بس یہ ہیں اللہ کے بندے۔ مختصر آیت نے یا عبادے کا تعارف کروا دیا کہ کون ہیں جن کو اللہ یا عبادے کہہ کے، اے میرے بندو کہہ کے مخاطب کرے گا۔ ادخلوا الجنہ، آؤ بھائی داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے بنائی۔ اللہ نے جنت جو ہے وہ اپنے انہی گوشت پوش کے بندوں کے گناہ بھی ہو جاتے ہیں زیادتی میں، مگر انہی بندوں کے لیے جو توبہ طائب ہوتے رہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا جتنا سا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی گند لگا، جیسے ہی کوئی گند پڑی، گناہوں کی غفلت کی، اللہ کو یاد کیا، مسجدوں میں آئے، تو اللہ نے ان لوگوں یہی ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی۔ تم بھی داخل ہو جاؤ جنت میں، وازواجکم، تمہاری بیویاں بھی۔ اب ذرا یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا جہاں ذکر کیا ہے 7 بیویوں کا ذکر کیا، یہ یہاں بیویوں کو بھول جاتے ہیں ہم۔ یہاں جو ہے وہ اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو جنت والے بنانا، یہ فکر شاید نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یاد دلایا ہے کہ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان میں گھرانے کی سطح پر محنت کرنی ہے، مسلمان ہونے کی، گھرانے کی سطح پر۔ اور جی میں بڑی نمازیں پڑھ لیتا ہوں، پتہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ تو فرمایا تم بھی تمہاری اولاد، تحبرون، آج تمہیں خوش کر دیں گے۔ یہ تحبرون کا ترجمہ بے شمار الفاظ میں ہوتا ہے، ایک لفظ میں ہوتا نہیں ہے۔ تم تحبرون، تمہارے ٹھاٹ ہیں آج، تمہاری عیاشیاں ہیں آج، تمہاری تواضعات ہیں آج دیکھو تمہارے کیا کیا خدمتیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت خوبصورت لفظ ہے عربی کا تحبرون، کہ تمہیں خوش کر دیا جائے گا، تمہیں مزے آ جائیں گے آج۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب، وہاں پر جو غلام ہوں گے، یہ دوسری جگہوں پہ آتا ہے کہ بڑی چھوٹی چھوٹی عمر کے جو ہیں یہ بچے جو ہیں نا، کیونکہ بڑے آدمی سے خدمت کروانے میں وہ سکون نہیں ہوتا، تو ایسے جو بھاگے پھرتے بچے ہوتے ہیں وہ سب سے اللہ تعالیٰ نے غلمان الہم، وہ چھوٹی عمر کے جو ہے وہ بچے وہ بھاگتے پھر رہے ہوں گے، سونے کے تھال انہوں نے اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ اکواب اور سونے کے آب خورے، سونے کے گلاس جو ہیں ان کے اندر ان کی تواضعات ہو رہی ہیں۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، نفسوں کو جو اشتہا ہو جائے۔ اچھا، اس کے تحت بھی کئی ساری تفاسیر احادیث لے کر آتے ہیں، امام نے کثیر بھی دیگر مفسرین، بعضوں نے کہا کہ یہاں تک احادیث آئی ہیں کہ آدمی ایک لقمہ اٹھائے گا، منہ میں ڈالا ہوا ہوگا تو اس کا جی چاہے گا کہ اچھا فلاں چیز کا مزہ، وہی لقمہ وہ دوسرا کھانا بن جائے گا منہ کے اندر، یہ اس کو جو ہے نا، اور کہتے ہیں کوئی ایک لقمہ ایسا نہیں ہوگا جو پچھلے لقمے والا مزہ دے، ہر لقمہ نیا مزہ دے گا، اور یہ ہے کہ ہر بار جب کھانا آئے گا تو اس میں ایک نیا لطف ہوگا، ایک نیا رنگ ہوگا، مسلسل اللہ کے پاس اتنے ذائقے ہیں کہ یہ سلسلہ تا ابد چلتا رہے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور جو جن کو آنکھوں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مزہ لیتا ہے، آپ کسی بھی جگہ جائیں جی، وہ بڑی اچھی جگہ پہ جانا ہے تو وہاں کہتے ہیں جی جو مناظر ہمیشہ سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ یہ آنکھ جو ہے یہ سیر کرتی ہے، سب سے زیادہ آنکھ حظ اٹھاتی ہے، تو خوبصورت مقامات کا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مزہ لیتی ہے آنکھ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر کیا، نفس میں آپ کی جو جنسی خواہشات ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، نفس میں جو آپ کے کھانے اور پینے کی خواہشات ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، یہی کچھ ہے نا اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لگایا۔ اور پھر جو ہے جو آنکھوں سے جو دیکھنا، ایک تو یہاں پر مفسرین نے کہا کہ آنکھوں سے دیکھنا یہ ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت عورت جو ہے اللہ نے رکھا ہوا ہے مرد کے ساتھ، حسن جو ہے
وہ آپ کو پتا ہے شاعر پچھلے ہزاروں سال سے حسن کی تعریفیں کرتے تھک گئے. وہ بھائی حسن اللہ نے جنت میں رکھا ہے, جانا جا کے دیکھنا. وہ جی فلاں جگہ کی کشمیر کی جی فلاں جگہ کا حسن جنت میں اللہ تعالیٰ نے حوریں رکھی ہیں ایسی ایسی خوبصورت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حور کا جو ہے نا وہ ایک جو دوپٹہ ہے وہ اگر دنیا میں اس کی لحق ہو جائے تو دنیا کا سارا حسن جو ہے وہ مان پڑ جائے. تو یہ ہے آنکھوں کا جو ہے وہ لطف اور آنکھوں کا مزہ. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اچھا جی مری گئے تھے, 2 دن کے لیے ہوٹل بک کروایا تھا, تیسرے دن جو ہے وہ سامان اٹھا کر آ رہے ہیں. کہاں جی واپس جی ایوبیا گئے تھے جی, سوات گئے تھے, فلاں گئے تھے. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ ایسے مزے کی جگہ اب یہیں مزے سے آج نہیں, اگلے سال نہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں سالوں تک میرے بندو تمہارے لیے بنائی تھی موج کرو رہو. تمہارا خالق جو ہے بڑی قدرت والا اور بڑی وسعت والا ہے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. اور یہ رہی جنت جس کے اب تم وارث بنا دیے گئے ہو. کہتے ہیں کہ دنیا میں آدمی مالک ہوتا ہی نہیں ہے. کہنے کو کہہ دیتے ہیں میں اس مکان کا مالک ہوں. کیسے مالک ہو؟ کچھ سال پہلے اس میں کوئی اور رہتا تھا. قسم کھا کے میں کہہ سکتا ہوں کچھ سال کے بعد یہاں کسی اور نے رہ رہا ہونا. یہ مالک ہوں. مالک کیا ہوتا ہے؟ مالک ہو سکتا ہے بندہ دنیا میں, مالک ہو سکتا ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں خلیفہ منصور کا واقعہ ہے, بعض نے کسی اور خلیفہ کا بتایا. کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. تو آپ کو پتا ہے یہ جو عباسی خلفاء تھے اتنی بڑی قلم رو تھی ان کی, اتنی بڑی. ہارون رشید کے بارے میں تو یہ آتا ہے نا کہ وہ اپنے محل کی بالکنی میں کھڑا تھا تو ایک بادل کا ٹکڑا جو ہے وہ آ رہا تھا. اس کو خوشی ہوئی کہ چلیں اچھا شاید ادھر بارش ہو. تھوڑی دیر کے بعد ہوائیں اس کو کسی اور طرف کو لے گئیں. کہنے لگا چل جا جہاں مرضی برس, تیرا خراج تو میرے پاس ہی آنا ہے. جہاں بھی ملکوں کے ملک, وہ کہتے ہیں اس وقت کے کوئی تقریباً کوئی 50-60 ملکوں سے زیادہ تھے عباسی سلطنت. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خلیفہ منصور جو ہے اتنے ٹھاٹھ اتنے. تو کہتے ہیں ایک دن اپنے مصاحبوں سے کہنے لگا کہ یار خلافت کا کیا ہی مزہ ہو اگر موت نہ ہو. آپ کو ہے ہر بندے کی اس پہ موت لٹک رہی ہے, تلوار لٹک رہی ہے موت کی. کہتے ہیں یار مزہ تو بڑا خلافت کا اگر کہیں موت نہ ہو. کہتے ہیں کہ وہیں پر کوئی بڑا سیانہ بیٹھا تھا. بات کہتے ہیں ابو حازم تھے, ایک بڑے ایک عبادت گزار تھے. کہنے لگا کہ امیر المومنین ایک بات کہوں. کہنے لگا کہو. کہنے لگا کہ خلافت کا مزہ ہوا ہی تب جب موت ہوئی. کہتے خلافت کا مزہ ہوا ہی تب جب موت ہوئی. کہتے کیسے؟ کہتے ہیں کہ امیر المومنین تھوڑی دیر پہلے آپ کے ابا جی بیٹھے تھے یہاں پہ اس کرسی پہ, آپ نہیں تھے. آپ کو یہ کرسی اس وقت ملی جب آپ کے ابا جی دنیا سے گئے, تو آپ کو یہ جگہ ملی. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے اگر دنیا میں موت نہ ہوتے نا تو بہت سے آپ سے پہلے آپ کی باری نہیں آنی تھی. یہ ہے دنیا, اتنی چھوٹی سی ہے. یہاں جگہ فارغ, ابا جی جگہ فارغ کریں تو آپ ابا جی بن کے اس گھر کے مالک بنتے ہیں. یہ انتقال کروانا ہے. انتقال کب کروانا ہے؟ جب آپ کے ابا جی کا انتقال ادھر ہوتا ہے, ادھر جو ہے نا وہ اس کے پاس جا کر یہ جو محکمے ہوتے ہیں یہاں آپ کے انتقال ہو رہے ہوتے ہیں. کچھ دیر کے بعد پھر اگلے انتقال ہونے, آپ کے ادھر کو اس کے ادھر کو. ایسے یہ ہے دنیا. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہاں کی تلک الجنتی اورثتموہا, وارث یہاں بنتے ہیں. جنت میں ملکیتی حقوق مستقل. اس وجہ سے عقل والوں نے زور لگا دیا کہ اللہ سے جنت لے کر رہنا. جنت کے بغیر کیا ٹھکانہ ہے بندے کا؟ جنت تو مستقل جگہ وہ ہے. فرمایا تلک الجنت التی اورثتموہا, اس کے تو مستقل وارث ہو. اچھا کیوں, کیسے بن گئے؟ بما کنتم تعملون, اس وجہ سے جو تم عمل کرتے تھے. یہاں پر ایک لمبا کلام ہے کہ جنت کا بندہ مستحق اور وارث بنتا ہے اپنے عمل سے یا اللہ کی رحمت سے, کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ, جان رکھو کہ کوئی بندہ تم میں سے اپنے عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ نے کہا وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ بھی؟ ہاں میں بھی.
الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، سوائے یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے اور فضل کی، اپنے فضل کی لپیٹ میں لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں بھی اپنے عمل کے، جنت اتنی بڑی چیز ہے، وہ بندہ کیا عمل کر لے گا کہ یہاں آپ کوئی 10-20 مرلے کا مکان بناتے ہوئے سالوں کے سال لگ جاتے ہیں، جنت کوئی چھوٹی چاہے بندہ کہے کہ میں اپنے عمل سے جنت خرید لوں۔ جنت کا پلاٹ کتنا آپ کر لیں، آپ کے پاس نہیں ہے اتنا، جو مرضی کام کر لیں، عمل کر لیں۔ تو اصل یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ نے کہا کہ بما کنتم تعملون، تو وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے دراصل اللہ کی رحمت کو کے لیے درخواست دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ عمل کسی کی حیثیت پتہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ عمل اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں جنت مل جائے، نہیں، عمل ایسی چیز نہیں ہے۔ جنت صرف اللہ کا فضل ہے، جنت صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا تو پھر عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں عمل جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات سرکار جو ہے وہ بعض پلاٹ مفت میں ہوتی، کوئی اسکیمیں ہوتی ہیں نا، سرکار وہ کہتی درخواست تو دو نا، کیا خیال ہے؟ جو مفت کے بھی پلاٹ ہوتے ہیں سرکار نے کبھی الاٹ کرنے ہوتے ہیں، اس کے لیے درخواست تو دیتے ہیں نا آپ، کہتے ہیں یہ جو آپ عمل کرتے ہیں نا اصل میں یہ درخواستیں ہیں، عمل جنت کی قیمت نہیں ہے، عمل دراصل درخواست ہے کہ خدایا میں تجھ سے جنت مانگ رہا ہوں۔ تو یہ اتنا ہی، یہ آپ کے سجدے، یہ راتوں کو جاگنا، یہ لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جنت کے لیے یہ درخواستیں جمع کروانے کا عمل ہے۔ ہم درخواستیں جمع کروا رہے ہیں، اور البتہ جو ملنا ہے وہ مالک کی عطا ہے، وہ ہماری بہادری نہیں۔ تو اس وجہ سے اس مضمون کو ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اللہ نے کیوں کہا بما کنتم تعملون؟ اس وجہ سے کہ عمل کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دیا۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، بڑے بڑے وہاں پر پھل ہیں، کھاتے ہی تم چلے جاؤ گے، ختم ہونے میں نہیں آئیں گے۔ ادھر یہ ہے، دوسری طرف ان المجرمین، جو تھے بدکار، ان پر کیا حال گزر رہا ہے جہنم کے عذاب میں۔ اچھا 1 دن 2 دن جلنا، جہنم میں جلنا، آج نہیں، اگلے سال نہیں، اس سے اگلے سال، ہمیشہ ہمیشہ کے لا یفتر عنہم، ان سے کوئی وقفہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اچھا یہ سورۃ مومن میں اس بات کا جو ہے نا وہ ذکر آتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کر دو، فرشتوں کے داروغوں سے کہیں گے دوزخ کے کہ اللہ نہ صرف 1 دن کی چھٹی کر دے، دوزخ میں صرف 1 دن کی چھٹی کر دے، عذاب مسلسل چل رہا ہے، 1 دن چھٹی کر دے۔ اللہ کہے گا کہ 1 دن کی چھٹی بھی میں نہیں کرتا دوزخ میں، یار ہزاروں سال سے جلتے آ رہے ہیں، 1 دن کہتا نہیں۔ اچھا اس پہ جگہ پہ بھی ہے کہ میرے نبی یہ ایسی عجیب چیز ہے جہاں دوزخی رحمت کی درخواست کرتے ہیں، جواب آتا ہے انبیاء آئے تھے، کتابیں آئی تھیں، تو بھائیو یہ کتنی بڑی رحمت ہے، اللہ جانتا ہے، یہ چھڑوا لے گی انشاءاللہ، یہ چھڑوا لے گی، دیکھو یہ اللہ کی قسم یہ چھڑوا لے گی۔ جب بھی وہ کہتا ہے یہ آیا تھا، اس کے اندر ایک ایک لفظ کو سر پہ بٹھا لو، جو آ جائے اس کو کہو، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، چھوٹنے والی بات ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ذرہ وقفہ بھی نہیں کیا جائے گا، وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اور اس میں وہ مسلسل نا امید سے نا امید ہوتے چلے جائیں گے۔ کہتے دوزخ میں جو سب سے بڑی عذاب کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ بندے کی کوئی امید باقی نہیں رہ گئی، آج نہیں، 1000 سال بعد نہیں، کروڑ سال بعد نہیں، کہتا جلنا ہی جلنا ہے۔ یہ ہے وہ جو اللہ کے ساتھ کفر کر چکے ہوں گے، کیونکہ جو اہل قبلہ ہیں وہ اللہ رحم کرے، اہل توحید جو ہیں اللہ معاف کرے، ان میں سے اگر کوئی لوگ اپنے بعض بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں چلے گئے تو بہرحال انہوں نے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن نکل آنا ہے۔ یہ توحید، اللہ کو ماننا، یہ تو خیر بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے سرے سے اس کتاب کو نہیں مانا تھا، اس کتاب کو رد کر دیا تھا۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یہ ظالم خود ظلم کرتے رہے اپنی جانوں پر، جو عقل تھی وہ بھی دے دی تھی، سمجھ تھی وہ بھی دے دی تھی، کتابیں ہیں وہ بھی دے دی تھیں، کیا چیز تھی جو باقی رہ گئی تھی؟ اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دوزخ کے داروغے، یا مالک لیقضی علینا ربک، ایسا کر اپنے اب رب سے کہہ کہ ہمیں موت دے دے،
آپ اب اندازہ کر لیں کہ موت کو بندہ قبول کرتا ہے، بدترین سے بدترین حالت میں بھی بندے کو کہے کہ تجھے پھانسی دے دیں، کہتا ہے وہاں پر موت کے لیے درخواستیں ہو رہی ہیں، وہ ترلے منتیں ہو رہی ہیں کہ خدا اپنے مالک اپنے رب سے کہے کہ ہمیں موت دے دے۔ قال انکم ماکثون، کہتا ہے کہ جانا کہاں ہے؟ اب یہاں سے کہاں؟ کہتا ہے یہیں رہنا ہے، ماکثون تم رہنے والے ہو یہاں پہ۔ اچھا اب یہاں پر بھی وہی بات ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہی تھی نا، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، ہم تمہارے پاس ایک صحیح عبادت کا مطالبہ لے کر آئے تھے، آسمانی کتابیں، آسمانی دستور، آسمان کے حلال و حرام، آسمان کے قانون، آسمان کے قاعدے ضابطے، یہ تھی وہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر نے اس حق کو ناپسند کر لیا تھا۔ تو بھائی فیصلہ کس بات پر ہونا ہے کہ آسمان سے آئے ہوئے پیغام کو ہم نے مان لیا اور قبول کر لیا، اور جنہوں نے ناپسند کیا وہ آگے جا کر پھنس گئے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔